کی کہ مجھ پہ خرچ کریں، صدقات میں سے مجھے کچھ دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھا کر ان کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور انہوں نے فرمایا کہ انہیں توانا اور صحت مند پایا، تو آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہیں دے دیتا ہوں کیونکہ تم ضرورت مند ہو، لیکن اگر تم نظر آتے ہو معاش کمانے کے لائق، تو تم اگر خود کمائی کرو تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ قیامت کے دن تم جب اٹھو تو تمہارے چہرے پر مانگنے کا داغ ہو۔ یعنی جب انسان کسی سے مانگتا ہے، چاہے کسی بھی قسم کا سوال کرتا ہے، چاہے اس سے کہتا ہے کہ مجھے فلاں چیز پکڑا دو، مجھے فلاں چیز لا دو، کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے سوال ہر کسی کو ڈالتے رہنا، فلاں کام کر دو، فلاں ایسے کر دو، میری ہیلپ کر دو۔ دوسرے کی مدد کر دینا نیکی ہے، اور دوسرے کو مدد کے لیے کہنا اچھا نہیں سمجھا جاتا اسلام میں، یعنی خواہ مخواہ کسی کو تکلیف میں ڈالنا، اپنے ہاتھ سے اپنا کام کرنا بہت بڑی نیکی ہے، یعنی بہترین ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لیکن اگر کوئی دوسرا کام کر رہا ہے اور آپ اس کی جا کے ہیلپ کر دیتے ہیں تو یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، لیکن اپنی مدد کے لیے کسی کے آگے بار بار سوال ڈالنا یہ اچھا نہیں ہوتا، اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اور اسی طرح مالی لحاظ سے بھی سوال کرنا، کسی سے کوئی چیز مانگنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن چہرے کے اوپر جو ہے اس چیز کا داغ ہوگا، اور ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ان لوگوں کے چہروں کے اوپر سکن نہیں ہوگی، ماس نہیں ہوگا جو دنیا میں لوگوں سے سوال کرتے ہیں، مانگتے رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا فقیر اکثر ایسے ہی ہوتے ہیں، حالانکہ ان کے آج کل تو میڈیا اتنا تیز ہے، سوشل میڈیا، کہ فقیروں کے بھی بینک بیلنس کھنگال آتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ فلاں فقیر جو ہے وہ کروڑوں میں اس کا بینک بیلنس ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ چہرہ دیکھو تو چہرے کے اوپر ماسک نہیں ہوتا، بالکل بھی ہڈیاں نکلی ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح یہ مانگنے کی وجہ سے ہوتا ہے، بندوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی وجہ سے اللہ کو چھوڑ کر، تو قیامت کے دن یہ زیادہ ہوگا، مطلب دنیا میں تو اتنا محسوس نہیں ہوتا، قیامت کے دن اس کے اثرات زیادہ ہوں گے۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، پھر منافق جو تھے وہ کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے کے لیے، کہتے تھے کہ نبی کان ہے، یعنی کانوں کا بڑا کچا ہے، اس کو جو ہم کہتے ہیں مان جاتا ہے، فوراً کہتا ہے ٹھیک ہے، اور جو اس کو جو بات جا کے کہے گا مان جائے گا، تو بڑا بھولا ہے، بڑا شریف ہے، اور نعوذ باللہ غلط الفاظ بھی استعمال کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ، ان سے کہیں کہ کانوں کا کچا جو ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، تمہاری بھلائی کے لیے کانوں کا کچا ہے۔ یؤمن باللہ و یؤمن للمؤمنین، کیونکہ وہ جھوٹ دیکھ کے بھی، کیونکہ نبی سے زیادہ تو جھوٹ کو جلد پہچاننے والا کوئی نہیں ہوگا نا، جھوٹ کو پہچان کے بھی، جھوٹ کو دیکھ کے بھی تمہارے منہ کے اوپر نہیں کہتا کہ تم جھوٹے ہو، بلکہ تمہاری پردہ پوشی کرتا ہے، تمہیں شرمندہ ہونے سے بچاتا ہے، اور تم کہتے ہو کہ نبی کان ہے یا نبی کانوں کا کچا ہے، اور نبی جو ہے وہ مومنوں پر اعتبار کر لیتا ہے، یعنی مومن اس لیے فرمایا کہ مومن تو ہیں ہی اعتبار کے لائق ہوتے ہیں، جو مومنوں کی صف کے اندر جو منافق ہوتے ہیں، مومنوں کا لبادہ اوڑے ہوئے، ان کی بھی بات پہ پھر نبی اعتبار کر لیتا ہے، حالانکہ وہ جان جاتا ہے، سمجھ جاتا ہے کہ فلاں شخص جھوٹ بول رہا ہے۔ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ، اور تم میں سے ایمان والوں کے لیے نبی رحمت ہے، کیونکہ وہ تمہیں شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، تمہارے حالات اس کے سامنے آ جاتے ہیں لیکن وہ تمہاری پردہ پوشی فرماتا ہے۔ والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، اور جو لوگ بھی اللہ کے رسول کو ایذا دیں گے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اچھا، اوپر ایک واقعہ مس ہو گیا، وہ میں آپ کو ضرور سنانا چاہتی تھی، حدیث مبارکہ کا واقعہ مانگنے کے بارے میں ہی، اور اسلام نے معاش کو، ذریعہ معاش کو تلاش کرنا کتنا زیادہ پسند فرمایا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث روایت فرمائی ہے،
اور فرماتے ہیں کہ ایک مفلس انصاری صحابی جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے کچھ مانگا۔ آپ نے فرمایا تمہارے پاس گھر میں کوئی چیز نہیں ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ بس ایک کمبل ہے جس میں سے آدھا حصہ ہم اوپر اوڑھ لیتے ہیں اور آدھا بچھا لیتے ہیں، یعنی صرف ایک کمبل ہے اوپر اور نیچے دونوں کے لیے، اور ایک پیالہ ہے جس سے ہم پانی پیتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں میرے پاس لے آؤ۔ جب وہ دونوں چیزیں آ گئی، اب دیکھیے کہ ٹوٹل سامان گھر میں کیا ہے، دو چھوٹی چھوٹی چیزیں، لیکن آپ نے ان کو بھی خیرات لینا ان کے لیے پسند نہیں فرمایا۔ ہمارے گھروں میں اچھا خاصا کچھ ہوتا ہے اور ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، لیکن ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہمیں کوئی اور ہی کمائی کر کے دے جائے۔ مطلب یہ عادت ہماری عوام کے اندر پائی جاتی ہے، لیکن اسلام کا دیکھیے کہ کیا اصول اور کیا سبحان اللہ کیا خوبصورتی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ پڑھ کے میں بے ساختہ میرے دل سے بہت محبت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الفاظ نکلے اور درود نکلا، کیونکہ ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے کہ اس میں کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے، کسی قسم کا عیب نہیں ہے اس کے اندر۔ اچھا جی، تو وہ صحابی جو ہیں وہ پیالہ لے کر اور کمبل لے کر آ گئے، تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نیلام کیا، یعنی بولی لگوائی اس کی کہ کون اس کو خریدے گا۔ اب صحابہ کرام نے کسی نے بھی اس کو 2 درہم میں خرید لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری صحابی کے لیے کو وہ 2 درہم دیے اور فرمایا کہ 1 درہم سے کھانے پینے کی چیزیں لے آؤ اور دوسرے درہم سے کلہاڑی خرید کر لاؤ۔ اور آپ نے اپنے دستے مبارک سے اس کی کلہاڑی کے اندر دستہ لگا کر خوب مضبوط لگا دیا، یعنی جو ہینڈل پیچھے ہوتا ہے لکڑی کا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس